صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورۃ یونس کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 کا مطالعہ کریں گے۔ دیکھیں، قرآن کریم صرف سائنس کی کتاب نہیں ہے، اور قرآن کریم صرف دین کی کتاب نہیں ہے، اور قرآن کریم صرف دنیا کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک عالمی کتاب ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے یا ہواؤں میں ہے یا پہاڑوں میں ہے یا میدانوں میں ہے یا ریگستانوں میں ہے، تمام کی تمام چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہیں۔ کوئی بھی ذات جو ہے وہ اپنے فعل کے ذریعے، یعنی اپنے کام کے ذریعے پہچانی جاتی ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا کیا کام ہے، آپ کا کیا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ لا ریب فی، اور اللہ تعالیٰ پہ ہم نے ایمان لے کے آنا ہے بغیر دیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ چیز ایسی بتانی ہے کہ جس پہ غور و فکر کر کے ہم اللہ کی تخلیق کو دیکھیں، جس کے نتیجے میں ہمارے دل میں یہ ایمان کی کیفیت پیدا ہو کہ اتنا بڑا نظام اور اتنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہیں چلا سکتا، کوئی ہے صحیح پیچھے، ایسے نہیں، خود بخود تو نہیں چل سکتا نا۔ تو پیچھے بھی اب جو ہم کل آیات پڑھ کے آئے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خلق السماوات والارض، اس نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی۔ اب انسان سوچے کہ کیا زمین چھوٹی چیز ہے؟ اس کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں، کتنی تخلیقات موجود ہیں، کوئی اندازہ ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں، آپ تو اللہ تعالیٰ دیکھو اس آیت میں جو بھی اب میں نے آیت پڑھی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وقت سے سنتے رہتے ہوں گے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ گنو گے تب بھی نہیں گنے جائیں گے تم سے، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور آسمان چھوٹی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اتنی زیادہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی ہونے کے بعد بھی کوئی بھی شخص اور کوئی بھی قوم اور کوئی بھی ملک آسمان کا احاطہ نہیں کر سکتا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور آسمان کی وسعت اتنی ہے کہ زمین اس میں تو بالکل ایسے ہے جیسے ایک بڑے ریگستان کے اندر ایک چھوٹا سا کوئی وہ منکڑا نہیں ہوتا جو ہم بچے کھیلتے ہیں، وہ چڑیاں کہہ لیں آپ اسے، وہ اس کی مثال ہے۔ مطلب زمین کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس کے اندر، اور ہم پھر کتنے چھوٹے ہیں زمین کے لحاظ سے۔ اتنی بڑی کائنات ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ تخلیق پر غور کروانے کے بعد اپنے اوپر ایمان کی پختگی چاہتا ہے۔ آج کی آیت بھی آپ پڑھیں گے تو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق پہ کہتا ہے کہ بھی آپ غور کرو میری تخلیق پہ، پھر آپ حیران نہ ہو کہنا۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی، وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے، وہی مالک ہے، جعل الشمس، جس نے سورج کو بنایا ہے، ضیاء، روشن، والقمر، اور چاند کو بنایا ہے، نوراً، روشن۔ دونوں کا معنی روشن ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے الگ الفاظ استعمال کیے ہیں اور چاند کے لیے الگ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں قرآن کریم میں، اگر آپ غور کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ الشَّمْسَ، اور ہم نے سورج کو بنایا ہے، آگے کر کے اللہ فرماتا ہے سراجا، چراغ، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسی چیز جس کے اندر خود کوئی چیز جل رہی ہے، جس کی وجہ سے روشنی پیدا ہو رہی ہے۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے، اور بلکہ کئی 100 سال پہلے بھی چلے جائیں، 100 200 300 سال پہلے، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سورج کی روشنی کیسی روشنی ہے۔ تھوڑی تحقیقات کے بعد، غور و فکر کے بعد سمجھ آئی
تو پھر قرآن کریم کی ان آیات پہ غور کیا گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن کریم میں سورج کو سراجہ بھی کہا ہے یعنی چراغ، اور وہاجہ بھی کہا ہے روشن چراغ۔ تو پتہ یہ لگتا ہے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج کے اندر عمل احتراق، اردو میں کہتے ہیں عمل احتراق یعنی کمبسچن کا پروسیس ہو رہا ہے، جس میں چیزیں جل رہی ہیں، ہائیڈروجن جلتی ہے اور ہیلیم پیدا پروڈیوس کرتی ہے، جس کی وجہ سے اتنی انرجی پروڈیوس ہوتی ہے کہ اتنے دور ہونے کے باوجود سورج کے پھر بھی روشنی زمین پر ایسے پہنچتی ہے اور چند ایک منٹس میں پہنچ جاتی ہے۔ اتنی سپیڈ کے ساتھ روشنی کی ٹریولنگ تو ہے، اور اس کے ذریعے انسان غور کرے۔ دیکھیں چھوٹی سی آیت ہے، غور کرنے سے انسان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک چھوٹے سے سورج کے ذریعے، اچھا اس سورج کی بھی اصل میں اوورآل کائنات میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اوورآل کائنات میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ہاں ہماری زمین کے لحاظ سے اس کی حیثیت ہے کہ ہماری زمین جیسی لاکھوں زمینیں اس میں سمو جائیں، اتنا بڑا سورج ہے۔ اب اس سورج کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کا انتظام، کہ آپ کی فصل پک نہیں سکتی، آپ کا بیج جو ہے اس کی تپش سے پھٹتا ہے، آپ کو اگر وہ سورج کی گرمی نہ دی جائے تو آپ ٹھنڈ سے ہی مر جائیں۔ انسان کی جسم کا اندرونی ٹیمپریچر اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھنے کے لیے اتنا اسٹیبل نظام بنایا ہے کہ سورج کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور صرف اگر سورج ہو اور چاند آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاند نہ ہو تب بھی آپ کا گزارا نہیں ہے کہ آپ نے گرمی سے ہی مر جانا ہے۔ چاند کیا کرتا ہے؟ چاند یہ کرتا ہے کہ سورج کی جو پورے دن کی تپش ہوتی ہے نا، وہ اس ٹائم آپ محسوس کر رہے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، وہ کیا وجہ؟ چاند وہ ساری تپش کو ختم کرتا ہے کہ بھائی نظام قدرت ایسا ہے کہ ساری چیزیں بیلنس رہیں۔ اچھا اب اس سورج کے تو بہت سے فوائد ہیں، اس پہ تو الگ ایک لیکچرز بن سکتے ہیں۔ وجعل القمر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو قمر ہے یعنی چاند ہے، نورا اس کو روشن پیدا کی ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ چاند کو جو روشنی ملی ہے اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، یعنی اگر اس کی اپنی ذاتی ہوتی، جس چیز کی بھی ذاتی روشنی ہے، یہ اب آپ کے اوپر بلب لگا ہوا ہے، اس کی ذاتی روشنی، اس کو ذرا ہاتھ لگائیں گرم ہوتا ہے نہیں، جس چیز کے اندر انرجی ہے وہ گرم ہو جائے گی، لیکن چاند تو ہمیں گرمائش دے نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو نور کی مانند ہے، روشنی کی مانند ہے۔ تو گویا آج جدید سائنس بھی یہی بات کہتی ہے کہ ہوا اس طرح ہے کہ سورج کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے اور چاند کی روشنی منعکس ہو کے زمین پہ جاتی ہے۔ یہ سارا اچھا یہ غور کرنے سے سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم نے آج سے کتنے سو سال پہلے اس کا ہلکا سا نقطہ بتا دیا اور آج اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ جو بات قرآن کریم میں کرتا ہے کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن ایسی نشانیاں تمہارے ذہن میں پیوست کر دوں گا کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ قرآن اللہ کی جانب سے برحق ہے۔ آگے فرمایا دیکھو سورج و چاند پہ جب تم غور کرو گے نا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، ہم نے ان کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ سورج کی اختیار میں ہے کہ وہ جا کے چاند کے اندر ٹکرا جائے، چاند کے اختیار میں ہے وہ جا کے سورج کے اندر ٹکرا جائے۔ سورج کا روزانہ نکلنا تھوڑا تھوڑا چینج ہو جاتا ہے، پاتھ اس کا چینج ہوتا ہے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ گرمیوں میں تھوڑا سا اس سائڈ سے نکلتا ہے، سردیوں میں تھوڑا اس سائڈ سے نکلتا ہے، تو یہ پاتھ آہستہ 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 چینج ہوتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اب رب المشارق، کہ اللہ مشرقوں کا رب ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں مشرق ایک ہے تو مشرقیں اس طرح بن جاتی ہیں، بہت زیادہ مشرقیں اتنا بنتی ہیں کہ دیکھو ہر دورانہ پاتھ چینج ہو رہا ہے سورج کا۔ ہمیں چونکہ یہاں پہ اتنی دور بیٹھے ہیں تو ہمیں وہ پاتھ زیادہ نظر ہی نہیں آتا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اتنا زیادہ چینج ہوئے ہیں، تو وہ اتنا نہیں ہوتا، بہت اچھا خاصا حصہ چینج ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقدرہ منازل، اس کی منزلوں کو ہم نے رکھ دیا ہے کہ اتنے بجے پاکستان میں نکلے گا، اتنے بجے ملیشیا میں نکلے گا، اتنے بجے یہاں نکلے گا، اتنے بجے یہاں نکلے گا۔ پوری زمین کا اس کا ایک چکر ہے، پورا ایک سسٹم ہے اس کا۔ غور کرتے ہیں ہم تو مزہ آتا ہے دیکھنے میں۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طریقے سے سورج کو اللہ تعالیٰ نے یہ چکروں والا نظام دیا ہے، اسی طریقے سے چاند کو بھی دیا ہے۔ آپ غور کریں، چاند زمین کے گرد اپنا چکر تقریباً 29 دن میں، 28 دن اور کچھ گھنٹوں میں، یا 29 دن اور کچھ گھنٹوں میں مکمل کرتا ہے۔ اس کا بھی ایک نظام ہے۔ اتنا اچھا نظام اللہ تعالیٰ نے اس کا بنایا چاند کا
کہ ہمیں اس کا ہر ایک دن سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر چاند یہاں سے نکلے پہلے دن ہمارے مغرب سے تو تقریباً 13 دن 14 دن یہیں سے نکلتا رہے گا ایسے، اس کے اگلے دن 14 دن ایسے نکلتا رہے گا. تو وہ ایک پورا ایک نظام ہے اس کا، اس کی بھی ایک منزل ہے، اسی کے اوپر اس نے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے تمہارے لیے نظام سورج کا اور چاند کا کس لیے بنایا ہے، لتعلموا تاکہ تم جان لو، سارا تمہارے لیے، عدد السنین والحساب، سالوں کی گنتی اور اس کا حساب جان لو. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے تمہیں جو چیز دکھائی ہے نا نظر آ رہی ہے، اس کو اللہ نے بغیر حق کے بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی نہ کوئی فوائد ہیں. غور کرو تمہیں سمجھ آئے گی، پھر تم اس پہ اس کو استعمال کرو، اس ٹیکنالوجی بنا لو گے. تو اللہ فرماتے ہیں یفصل الآیات، ہم دیکھو کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے آیات، لقوم یعلمون، تاکہ جو قوم جاننے چاہتی ہے، علم حاصل کرنا چاہتی ہے، تغذو کرنا چاہتی ہے، ان پٹ لگانا چاہتی ہے، انرجی لگانا چاہتی ہے، وہ لگائے. ان فی اختلاف اللیل، انسان غور کرتا جائے اللہ پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ رات اور دن کا آنا جانا. کبھی غور کیا ہے رات کیسے آ رہی ہے، دن کیسے جا رہا ہے، دن کیوں بنایا ہے، رات کیوں بنائی ہے. انسان کے انٹرنلی سسٹم، اندرونی سسٹم جو ہے وہ بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہے، مینوفیکچر ہی ایسا کیا ہے. رات نہ ہو تو بندہ پریشان ہو جائے، دن نہ ہو بندہ پریشان ہو جائے. اس میں تو نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ رات اور دن کا کچھ نہ کچھ لمحہ ہو جس میں سکون اور جس میں کام کاج کیا جائے. اگر آپ یہی لائٹوں پہ کام دیکھیں، جہاں جن چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ بہت سی چیزیں بھی خراب ہو رہی ہیں، مطلب لوگوں کی طبیعتیں ناساز ہوتی ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ ہے. اللہ فرماتے ہیں رات اور دن کا آنا جانا. وما خلق اللہ بالسماوات والارض، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین و آسمان میں، جو کچھ پیدا کیا. اب غور کریں اللہ تعالیٰ کے الفاظ پہ، کوئی خاص اب اسپیسیفائی نہیں کیا، آسمان میں جو کچھ، زمین میں جو کچھ. لآیات لقوم یتقون، ایسی قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، زمین میں بھی آسمان میں بھی، کہ جو قوم اللہ کا خوف رکھتی ہے، تقوی رکھتی ہے. آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. مالک سے دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان لانے کی، اس پر ایمان کی پختہ